دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ 2 بار تاریخیں تبدیل ہونے کے بعد بلاخر وفاقی بجٹ کل آ رہا ہے اور آج اقتصادی سروے جاری کیا جائے گا۔ حکومت اس بار بھی بیشتر معاشی اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہی۔ وزیر خزانہ نے پاکستان اکانومک سروے کی کاپی وزیر اعظم کو پیش کر دی۔ سروے کی تفصیلات سے بھی آگاہ کیا گیا۔ نئے مالی سال سے پہلے قومی معیشت کی سالانہ کارکردگی رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کی گئی۔ اقتصادی سروے میں زراعت، صنعت، خدمات اور ترقیاتی اہداف کے اعداد و شمار شامل ہیں۔ وزیر اعظم نے اقتصادی اشاریوں اور حکومتی معاشی اہداف پر بریفنگ لی۔ اقتصادی سروے میں ملکی معیشت کو درپیش چیلنجز اور حاصل کی جانے والی کامیابیوں کا احاطہ کیا گیا۔ حکومت اس بار بھی بیشتر معاشی اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے۔ نئے مالی سال کے بجٹ میں ٹیکسوں کی بھرمار کے ساتھ تجارتی خسارے میں نمایاں اضافے کا تخمینہ ہے، جبکہ مجموعی برآمدات $44 ارب جبکہ درآمدات کا حجم $84 ارب تک پہنچ جائے گا۔ اسی طرح ترقیاتی منصوبوں کا بجٹ بھی صرف 1000 ارب روپے تک محدود کر دیا گیا۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ اگلے مالی سال روزگار کے 20 لاکھ نئے مواقع پیدا کیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اسی پر بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ سما ظہیر علی نے۔ ظہیر، اس حوالے سے ذرا ڈیٹیل سے بتائیے گا۔ دیکھیں، حکومت کی جو کارکردگی رپورٹ ہوتی ہے اس کو اقتصادی سروے کہا جاتا ہے، اور آج حکومت کی جو معاشی ٹیم ہے کچھ دیر بعد اقتصادی سروے جاری کرے گی، اور جو اس وقت ترسیلات زر ہیں جو بیرون ملک سے پاکستانی بھیجتے ہیں اور خدمات کا جو شعبہ ہے اس میں کسی حد تک جو ہے وہ بہتری ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی جو ٹارگٹس ہیں وہ مس کیے گئے ہیں۔ جی ڈی پی کی جو گروتھ تھی وہ 4.2% مقرر کی گئی تھی، جبکہ 3.7 رہی، اور انٹرنیشنل جو ادارے تھے جس میں ورلڈ بینک ہے، آئی ایم ایف ہے اور اے ڈی بی، ان کی جانب سے پہلے ہی جو پاکستان کی معاشی شرح نمو ہے اس میں کمی کی پیشگوئی کی گئی تھی۔ اس طرح جو اوسط مہنگائی کا جو ہدف مقرر کیا گیا تھا 7.5، اس میں جو 11 ماہ کے دوران جو مہنگائی کی اوسط شرح رہی ہے وہ 7% رہی ہے، جبکہ مئی میں جو مہنگائی کی شرح ہے وہ ڈبل ڈیجٹ کراس کر چکی ہے اور 11.66 تک پہنچ گئی۔ اسی طرح اگر بات کی جائے تو جو انڈسٹریل گروتھ ہے وہ ٹارگٹ کے مقابلے میں کم رہی ہے، 4.3 کے مقابلے میں 3.51 رہی ہے۔ زرعی شعبے کا جو ہدف تھا وہ 4.5% مقرر کیا گیا تھا، 2.8% گروتھ ریکارڈ کی گئی ہے، اور ترسیلات زر جو ہیں ان میں 9% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، اور ترسیلات زر جو ہیں وہ $38 بلین ریکارڈ کی گئی ہیں، اور اینڈ آف دی جون اس میں $41 بلین تک پہنچنے کا تخمینہ ہے، جبکہ جو ایکسپورٹ کا ٹارگٹ رکھا گیا تھا وہ 33 بلین کے مقابلے میں 28 بلین رہا ہے، اور جو امپورٹ ہیں وہ $65.3 بلین کے مقابلے میں جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ $63 بلین ریکارڈ کیے گئے، اور آئندہ مالی سال کا جو بجٹ ہے اس میں اس کا جو حجم ہے وہ 17.5 ٹریلین روپے رکھا گیا ہے، اور جو پی ایس ڈی پی کا ہدف ہے اس میں 1000 ارب روپے جو وفاقی پی ایس ڈی پی ہے وہ رکھنے کا تخمینہ ہے، اور اس کے علاوہ جو پیٹرولیم لیوی ہے 1727 بلین عوام سے وصول کرنے کا تخمینہ ہے، اور جو جی ڈی پی کی گروتھ ہے اس میں کمی کی گئی ہے، حالانکہ حکومت دعویٰ کر رہی ہے رواں مالی سال 4.2 تھی اور آئندہ مالی سال کے لیے 4% جی ڈی پی گروتھ کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ اسی طرح اگر جو ٹیکس ٹارگٹ جو ریونیو کا جو ٹارگٹ مقرر کیا گیا ہے 15,267 بلین، اور جو قرضے ہیں ان پر سود کی ادائیگی کے لیے 7,824 ارب روپے مقرر کرنے کی تجویز ہے، اور جو دفاعی بجٹ ہے مجموعی طور پر اوورال جو دفاعی شعبہ ہے 3,000 ارب روپے سے زائد اس میں جو ٹارگٹ رکھا گیا ہے، تو مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو دو جو شعبے ہیں ان میں کسی حد تک بہتری نظر آئی ہے۔ ایک خدمات کا شعبہ ہے جس میں 4 کے مقابلے میں 4.9، اور دوسرا ترسیلات زر ہے جس میں 9% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ باقی اگر جو ڈویلپس کا جو ہدف مقرر کیا گیا تھا وہ پورا نہیں ہوا، اور اسی طرح دیگر جو ٹارگٹس رکھے گئے تھے جس میں انڈسٹریل گروتھ ہے، زرعی گروتھ ہے، اور باقی جو اکنامک ایکٹیویٹیز کے جو حکومت نے اشاریے مقرر کیے گئے تھے۔ اکنامک سروے بیسیکلی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ آئندہ سال معاشی ملک میں جو ایکٹیویٹی ہے مختلف شعبوں کی وہ کیا رہے گی، تو اس کے مد نظر رکھا جائے تو زیادہ تر ٹارگٹ مس رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا ظہیر، یہ بھی کہیے گا کہ اقتصادی سروے جو آج جاری کیا جانا ہے کب تک آئے گا وہ؟ دیکھیں، جو ٹینٹیٹیو ٹائم دیا گیا ہے وہ 2:20 کا ٹائم دیا گیا ہے۔ حکومت کی معاشی ٹیم آج آ کے اس کو یہاں پہ اناؤنس کرے گی، اور اس کے بعد اس سے قبل جو ہے یہ کاپی پرائم منسٹر آف پاکستان کو پیش کی گئی ہے،
اور یہاں پہ وزیر خزانہ باقاعدہ طور پر صحیح۔ وزیر منصوبہ بندی اور دیگر جو معاشی ٹیم ہے ان کے سامنے اس کا اجرا کریں گے، جس میں آئندہ جو ٹارگٹس میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ کس شعبے کی کارکردگی کتنی رہی ہے، چونکہ جو حکومت نے ہدف مقرر کیے تھے ان میں سے 2 کے علاوہ زیادہ تر جو گروتھ جو حکومت کے ٹارگٹ تھے وہ کم رہے ہیں، چونکہ یہ حکومت کی معاشی ٹیم کی جانب سے ٹھیک ہے ظہیر، بہت شکریہ، آپ نے بڑا تفصیلاً ہمیں اپڈیٹ کیا، آپ سے گاہے بگاہے تفصیلات لیتے رہیں گے۔ 17.5 ٹریلین روپے یعنی 17,500 ارب روپے سے زائد حجم کا وفاقی بجٹ کل پیش کیا جائے گا۔ ٹیکس ریونیو کا ہدف 15,267 ارب روپے متوقع، نان ٹیکس ریونیو کا ہدف 2,768 ارب روپے رکھنے کی تجویز۔ معاشی شرح نمو 4%، جبکہ مہنگائی کی شرح 8.2% مقرر کی گئی ہے۔ اسی پر شکیل احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ مالی سال 2026-27 کے لیے 17,500 ارب روپے سے زائد حجم کا بجٹ پیش کرنے کی تیاریاں مکمل۔ اگلے مالی سال میں معاشی شرح نمو کا ہدف 4% اور مہنگائی کا ہدف 8.2% مقرر۔ ٹیکس ریونیو کا ہدف 15,267 ارب روپے متوقع ہے۔ نان ٹیکس ریونیو کی مد میں 2,768 ارب روپے وصول کیے جائیں گے۔ پیٹرولیم لیوی سے 1,727 ارب روپے وصول کرنے کا پلان ہے۔ قرضوں پر سود کے لیے 7,824 ارب روپے رکھنے کی تجویز دی گئی ہے۔ دفاعی شعبے کے لیے تقریباً 3,000 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے۔ آئندہ مالی سال تجارتی خسارہ 37 ارب ڈالر سے زائد رہنے کا خدشہ ہے، کیونکہ برآمدات کا ہدف 32.8 ارب ڈالر مقرر کیا گیا ہے، جبکہ گوڈز درآمدات کا تخمینہ 70 ارب ڈالر لگایا گیا ہے۔ زراعت کی ترقی کا ہدف 3.8% مقرر۔ صنعتیں 4% کی شرح سے ترقی کریں گی۔ بڑی صنعتوں کی ترقی کا ہدف 4.5%، جبکہ خدمات کی کارکردگی 4.2% رہنے کا تخمینہ ہے۔ حکومت روزگار کے 20 لاکھ نئے مواقع پیدا کرنے کے لیے پرعزم۔ خدمات کے شعبے میں 11 لاکھ، صنعتی شعبے میں 5 لاکھ اور زرعی شعبے میں 4 لاکھ ملازمتوں کا ہدف رکھا گیا ہے۔ قومی اقتصادی کونسل نے آئندہ وفاقی بجٹ کے لیے اہم معاشی اہداف کی منظوری بھی دے دی۔ 3,669 ارب روپے کا قومی ترقیاتی پلان منظور۔ وفاقی پی ایس ٹی پی کا حجم 1,000 ارب روپے چاروں صوبوں کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 2,218 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ وفاق اور صوبے مل کر ترقیاتی بجٹ میں 1,046 ارب روپے کی بچت کریں گے۔ پنجاب کے ترقیاتی بجٹ میں 701 ارب، سندھ میں 110 ارب اور خیبر پختونخوا کے فنڈز میں 109 ارب روپے کی کمی کی گئی ہے۔ فیصلہ کیا گیا کہ دفاع اور وزارت داخلہ کے سوا کوئی نیا ترقیاتی منصوبہ شروع نہیں کیا جائے گا۔ اس سال 2026-27 کے لیے 17,500 ارب روپے سے زائد حجم کا بجٹ پیش کرنے کی تیاریاں مکمل۔ اگلے مالی سال میں معاشی شرح نمو کا ہدف 4% اور مہنگائی کا ہدف 8.2% مقرر۔ ٹیکس ریونیو کا ہدف 15,267 ارب روپے متوقع ہے۔ نان ٹیکس ریونیو کی مد میں 2,768 ارب روپے وصول کیے جائیں گے۔ پیٹرولیم لیوی سے 1,727 ارب روپے وصول کرنے کا پلان ہے۔ قرضوں پر سود کے لیے 7,824 ارب روپے رکھنے کی تجویز دی گئی ہے۔ دفاعی شعبے کے لیے تقریباً 3,000 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے۔ آئندہ مالی سال تجارتی خسارہ 37 ارب ڈالر سے زائد رہنے کا خدشہ ہے، کیونکہ برآمدات کا ہدف 32.8 ارب ڈالر مقرر کیا گیا ہے، جبکہ گوڈز درآمدات کا تخمینہ 70 ارب ڈالر لگایا گیا ہے۔ زراعت کی ترقی کا ہدف 3.8% مقرر۔ صنعتیں 4% کی شرح سے ترقی کریں گی۔ بڑی صنعتوں کی ترقی کا ہدف 4.5%، جبکہ خدمات کی کارکردگی 4.2% رہنے کا تخمینہ ہے۔ حکومت روزگار کے 20 لاکھ نئے مواقع پیدا کرنے کے لیے پرعزم۔ خدمات کے شعبے میں 11 لاکھ، صنعتی شعبے میں 5 لاکھ اور زرعی شعبے میں 4 لاکھ ملازمتوں کا ہدف رکھا گیا ہے۔ قومی اقتصادی کونسل نے آئندہ وفاقی بجٹ کے لیے اہم معاشی اہداف کی منظوری بھی دے دی۔ 3,669 ارب روپے کا قومی ترقیاتی پلان منظور۔ وفاقی پی ایس ٹی پی کا حجم 1,000 ارب روپے چاروں صوبوں کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 2,218 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ وفاق اور صوبے مل کر ترقیاتی بجٹ میں 1,046 ارب روپے کی بچت کریں گے۔ پنجاب کے ترقیاتی بجٹ میں 701 ارب، سندھ میں 110 ارب اور خیبر پختونخوا کے فنڈز میں 109 ارب روپے کی کمی کی گئی ہے۔ فیصلہ کیا گیا کہ دفاع اور وزارت داخلہ کے سوا کوئی نیا ترقیاتی منصوبہ شروع نہیں کیا جائے گا۔